बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है शादी को आसान बनाओ। कौन से ऐसे मामलात हैं कि निकाह जैसी प्यारी सुन्नत जो है वो देर का शिकार क्यों हो जाती है। आखिर कौन सी ऐसी रुकावटें हैं कि इन रुकावटों को अगर दूर कर दिया जाए तो हम इस निकाह जैसी प्यारी सुन्नत के ऊपर जल्द से जल्द अमल कर सकेंगे। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं कि ये पॉइंट अगर इनको हम छोड़ें और दूसरी चीजों के ऊपर हम अमल करें तो हम इस प्यारी सुन्नत को अच्छे तरीके से अपना सकते हैं और अखुवत, भाईचारा और मोहब्बत के रिश्ते को कायम कर सकते हैं। निकाह ऐसी चीज है कि दो खानदान आपस में मिलते हैं, उनके दरमियान मोहब्बत पैदा होती है, इत्तेफाक पैदा होता है और आपस में इत्तेहाद पैदा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह पर कुदरत रखने वाला उसे चाहिए कि वो निकाह करे, अगर कुदरत नहीं रखता तो फिर क्या करे, तो वो रोजे रखे, क्योंकि रोजे जो हैं वो नफसानी ख्वाहिशात को कंट्रोल करती हैं। इसलिए नौजवानों को हुक्म हुआ कि तुम क्या करो, निकाह करो और इस प्यारी सुन्नत के ऊपर अमल करो। फिर जो निकाह करता है होता क्या है कि निस्फ दीन मुकम्मल हो जाता है, निकाह करने से आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है और इसका इतना फायदा है कि इंसान अपनी जिंदगी को खूबसूरती के साथ गुजार सकता है। बंदे का लाइफ पार्टनर जो है वो कैसा होना चाहिए। अहदीस मुबारका में 4 चीजों को जिक्र किया गया है कि 4 चीजों को देखा जाएगा एक लाइफ पार्टनर जिसके साथ आप अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। सबसे पहली चीज जो जिक्र की वो है उसका माल, यानी जिस औरत के साथ आप शादी करना चाहते हैं उसके माल को देखा जाए। और फिर नंबर 2 पर जो जिक्र किया वो है खानदान, उस लड़की के खानदान को देखा जाए। अब हमारे यहां ऐसे होता है कि अगर लड़की का खानदान, लड़की तो अच्छी होती है लेकिन उसका खानदान अच्छा ना हो तो खानदान अच्छा ना होने की वजह से होता यह है कि इंसान के रिश्ते को तोड़ दिया जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, दरारें पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए खानदान अच्छा होगा तो बच्चे के ऊपर असर होगा। फिर नंबर 3 के ऊपर जो चीज जिक्र की वो फरमाया कि हुस्न व जमाल, उसकी खूबसूरती को देखा जाए, उसके चेहरे की खूबसूरती को देखा जाए। ये चीजें अगर हैं तो उसके साथ क्या कर लो, निकाह कर लो। और फिर फरमाया जो आखिरी बात, फरमाया कि आखिरी बात यह है कि दीनदार, ये देखो कि क्या वो लड़की दीनदार भी है या नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल के साथ उसका ताल्लुक कितना है, इस्लाम के साथ उसका ताल्लुक कितना है। फरमाया कि अगर इन 4 चीजों में से, ये जो 4 चीजें हैं, इन 4 चीजों में से अगर आप दीनदार का इंतखाब करेंगे, यानी उसके माल को भी छोड़ देंगे, उसके खानदान को भी, हुस्न जमाल को भी छोड़ेंगे, 3 चीजें नहीं हैं लेकिन उसमें क्या है, दीनदारी है, तो फरमाया समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी आसान होने वाली है, ये फायदा देगी। बाकी चीजों का भी आप इंतखाब कर सकते हैं, उसे मना नहीं फरमाया, लेकिन बकदर औला जो है वो दीनदार अगर होगी तो उसका आपको फायदा ज्यादा होगा। फिर फरमाया कि जब भी कोई तुम्हें अच्छा रिश्ता मिले, निकाह का पैगाम आए, तो क्या किया जाए, निकाह के पैगाम को कबूल किया जाए। और अगर कबूल कर लोगे तो तुम्हारा फायदा होगा, अगर कबूल नहीं करोगे, बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि रिश्ते आते हैं, अच्छे रिश्ते भी आते हैं, लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है कि हम अपना स्टेटस जो है वो मिलाने के चक्करों में अच्छे रिश्ते छोड़ देते हैं। जब अच्छे रिश्ते छोड़ दिए जाते हैं बाद में क्या होता है, बाद में यूं होता है कि फिर वो अच्छे रिश्ते भी नहीं मिलते, तो फिर इंसान जो है वो पछताता है, वो शर्मिंदा होता है कि काश मैं वो रिश्ता, वो निकाह का जो पैगाम था उसको कबूल कर लेता। तो इसलिए जब देखें कि बच्चा और बच्ची जवान हो जाएं और अच्छा रिश्ता आपको मिल जाए तो फौरन से आप क्या करें, निकाह कर दें। अब हम बात करते हैं मुरव्वजा शादियों के मुश्किल होने की वजूहात, कि आजकल जो शादी है, शादियां मुश्किल से मुश्किल होती जा रही हैं। वजह क्या है, तो चंद एक वजूहात जो हैं वो मैंने जिक्र की है। उनमें से पहली जो चीज जिक्र की वो है मंगनी और ईदी। मंगनी की रस्म जो है हमने आज अपने ऊपर लागू कर ली। पहले लड़के वाले लड़की के लिए चीजें लेके आते हैं, कपड़े लेके आते हैं, जूतियां, बाकी चीजें लेके आते हैं, और उसके खानदान वालों के लिए चीजें लेके आते हैं। फिर जब मंगनी हो जाती है तो फिर हर साल ईदी जो है, जब तक शादी नहीं होती
ہر عید سے پہلے اس کو سوٹ، کپڑے، پیسے وغیرہ یہ چیزیں دینا ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں منگنی ہو جائے، عیدی ہو جائے، یہ چیزیں بھی کیا ہے، انسان کے اوپر، ایک غریب باپ کے اوپر برڈن پیدا کرتی ہیں۔ تو ہمیں اس چیز کو بھی کیا کرنا چاہیے، دور کرنا چاہیے۔ پھر مہندی کی رسم، مہندی کی رسم کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں، ساری رات فنکشنز کرتے ہیں، اور صرف اس دن، شادی سے ایک پہلے دن ہی نہیں، بلکہ ہمارے ہاں تو رواج ایسا ہے کہ 3 4 4 5 دن تک لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی مختلف رسمیں بنائی ہوئی، اور جب تک مہندی کی رسم مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک ہمارے نوجوانوں کو سکون بھی نہیں آتا۔ کوئی ناچنے والوں کو بلاتا ہے، کوئی ڈانسرز کو بلاتا ہے، کوئی ڈھول والوں کو بلاتا ہے، کوئی اس طرح کے فنکشنز کرتے ہیں کہ جن کی اسلام ہمیں قطعاً بھی اجازت نہیں دیتا۔ تو ایسے جو رواج ہیں، ان رواج کو بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنے شادی اور اپنے نکاح کے معاملات سے نکالنا چاہیے۔ پھر نمبر 3 پر دلہا دلہن کے مہنگے ملبوسات۔ لڑکا ہے تو وہ شیروانی پہنے گا اور مہنگی سی مہنگی لے کر آئے گا، اور لڑکی ہے تو وہ مہنگے سے مہنگے کپڑے لے کر آئے گی۔ اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں، مہندی کے علیحدہ، بارات کے علیحدہ، اور پھر ولیمے والے دن علیحدہ، یہ سارے کے سارے کپڑوں کے اگر اخراجات ملائے جائیں تو وہ لاکھوں میں بنتے ہیں۔ ایک غریب باپ ان کپڑوں کے اوپر کتنا پیسہ خرچ کرے گا، اور بعد میں وہ پھر پچھتائے گا۔ تو اس لیے مہنگے ملبوسات جو ہیں اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، اور اپنے نکاح کو آسان بنانا چاہیے۔ پھر مہنگے دعوت نامے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ مہنگے سے مہنگا دعوت نامہ جو ہے، کوئی لکڑی کا بنواتا ہے، کوئی کسی چیز کا بنواتا ہے، کوئی کاغذ کے، کوئی گتے کا بنواتا ہے۔ اگر وہی دعوت نامے جو ہیں ہم واٹس ایپ پہ میسج کے ذریعے کال کر کے اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور سستے داموں بھی ہم دعوت نامے بنا سکتے ہیں۔ اگر مہنگے دعوت نامے نہیں بھی بنائیں گے تو پھر بھی نکاح جو ہے وہ ہو جائے گا۔ پھر دیکھیں کہ جہیز کی جو ایک رسم ہے، اس رسم کو ہم کس قدر ادا کرتے ہیں۔ ایک بچی کو فلاں گھر والوں نے یہ سامان دیا، تو ہم کون سا کم ہیں کہ ہم اس سے کم اس کو سامان دیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ اس سے زیادہ ہم دیکھا دیکھی لوگ ایک دوسرے کو، اپنی بچیوں کو سامان دیتے ہیں، اور بعض جگہ تو ایسے ہوتا ہے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، ہمیں پلاٹ دیا جائے، ہمیں گھر دیا جائے، ہمیں گاڑی دی جائے۔ تو ایسی رسم جو ہے، اس رسم سے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ ضرورت کی چیزیں جو ہیں وہ دے دیں۔ پھر مہنگے شادی ہال، کوشش ہوتی ہے کہ مہنگے سے مہنگا شادی ہال ہو۔ اگر ہم گھر کے اندر سنت کے مطابق بھی کھانا کھلا دیں تو کھانا ہو جائے گا۔ اسی طرح بڑی سی بڑی براتیں، لوگ 200 400 500 لوگ لے کر کسی اگلے بندے کے گھر پہ چلے جاتے ہیں، وہ بیچارہ غریب مسکین اتنی افورڈ نہیں کر سکتا، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں ہماری ناک جو ہے وہ سیدھی رہنی چاہیے۔ تو اس لیے براتیں کم کر کے 20 لوگ 25 لوگ 30 لوگ جتنا کم کر لیں گے اتنا آپ کا بھی فائدہ ہوگا، اور اگلا بندہ جس کی طرف آپ برات لے کے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی برڈن کم پڑے گا۔ تو بڑی سی بڑی براتوں سے بھی اگر بچا جائے تو ہم اپنے نکاح کو آسان کر سکتے ہیں۔ پھر ایک چیز جو ہمیں زیادہ آج کل دیکھنے کو ملتی جا رہی ہے وہ ہے ویڈیو شوٹ۔ وہ مہندی کا علیحدہ، برات کا علیحدہ، ولیمے کا علیحدہ، پھر ڈرون کیمراز، اور پھر مختلف جگہوں کے اوپر جا کر شوٹ وغیرہ کرنا، یہ بھی نکاح کے اس فنکشنز کو کیا کرتا ہے، مہنگائی کی طرف اور رکاوٹ کا سبب بنتا ہے۔ یعنی 50 60 70 ہزار، لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ تک، اس سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ویڈیو کے اوپر اپنا خرچہ کرتے ہیں، صرف چند یادگار تصویریں بنانے کے لیے لاکھوں روپے جو ہیں اس کام کے اندر صرف کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح رکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ بچیں گے تو نکاح اور زیادہ آسان ہو جائے گا۔ پھر بھاری حق مہر کی رقم، لوگ دیکھتے ہیں اس وقت کہ اتنی بھاری بھاری رقم جو ہے حق مہر کی رکھ دیتے ہیں، اور ان رقوم کی وجہ سے لوگ پھر کیا ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ تو جتنا شریعت نے ایک مقدار مقرر کی ہے، اتنی مقدار میں اگر آپ حق مہر کی رقم رکھیں گے تو نکاح کرنے کے اندر بھی کیا ہوگا، آسانی ہوگی۔ اس لیے بھاری رقم جو ہے آپ رکھنا چاہیں تو رکھ تو سکتے ہیں، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، نکاح کو، شادی کو آسان بنانا ہے۔ تو یہ وہ طریقے ہیں کہ جن کو آپ کیا کر سکتے ہیں، کم کر کے بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ پھر اسراف کیا جاتا ہے، چیزوں کو ضائع کیا جاتا ہے، ون ڈش کو چھوڑ کر ڈبل ٹرپل
اور کئی سے کئی کھانے جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور پھر ان کو ضائع کیا جاتا ہے، اور پھر ایسے ایسے فنکشنز کے اندر جو پیسہ اڑایا جاتا ہے وہ اسراف کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ رب العزت کو ایسے لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں جو اپنے مال کو کیا کرتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ اور پھر جو آج کل دعوت ولیمہ ہے کہ جس میں ہم غریب لوگوں کو دعوت نہیں دیتے، اور فرمایا کہ ایسے ولیمے سے، ایسے دعوت سے بچا جائے کہ جس کے اندر غریبوں کو شامل نہ کیا جائے۔ اگر آپ ولیمہ کی دعوت کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے واپس آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ محترمہ تھی جن کے ساتھ آپ کا نکاح خیبر کے وقت ہوا، بعد میں ہوا، حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس وقت کنڈیشن کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ایسا کھانا تھا، ایسا ولیمہ تھا کہ جس میں گوشت بھی نہیں تھا، روٹی بھی نہیں تھی۔ کیا تھا؟ صرف اور صرف کھجور تھی اور پنیر تھی۔ صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا، فرمایا جو کچھ ہے لے کے آؤ، وہ لے کے آئے اور اسی چیز کے ساتھ دعوت ولیمہ ہوئی۔ تو چند چیزیں بھی اگر ہوں گی، کھجوریں بھی ہوں گی، آپ تقسیم کر دیں گے، آپ کا ولیمہ ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں آپ نے اگر ولیمہ کرنا بھی ہو تو غریب لوگوں کو بھی اپنے ولیمے کے اندر دعوت دیا کریں۔ تو آپ بڑے سے بڑے ولیمے کر کے غریبوں کو اس ولیمے سے نکال کر دعوت کریں گے تو یہ بھی آپ کے لیے ایک وبال ہے۔ اور پھر غیر شرعی رسمیں، ان کی طرف ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں، ان چیزوں کو ہم ختم کریں گے تو ہمارا جو شادی کا آسان بنانے کا سسٹم ہے وہ آسان ہو جائے گا۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں، تقریباً 12 کے قریب میں نے یہاں پر چیزیں ذکر کی ہیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم کیا کریں گے، کچھ چیزیں ختم کرنے والی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہم جو ختم کرنے والی ہیں ان کو ختم کر کے، جو کم کرنے والی ہیں ان کو کم کر کے اپنی جو شادی ہے، اپنی بچیوں کی جو نکاح ہے اس کو آسان کر سکتے ہیں۔ تو یہی پیغام ہے کہ نکاح کو عام کیا جائے، نکاح کے پیغام کو عام کیا جائے۔ یہ محبت کا پیغام ہے، اتفاق کا پیغام ہے، اتحاد کا پیغام ہے، اور اس پیغام کو آپ عمل کریں گے تو معاشرہ جو ہے وہ برائیوں سے بچ سکتا ہے، ہماری نوجوان نسل برائیوں سے بچ سکتی ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔